السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، لا طلاق ولا عطاق فی غلاق، کوئی طلاق اور عطاق غلاق میں نہیں ہے، کوئی طلاق اور غلاق عطاق غلاق میں نہیں ہے۔ اس حدیث کی تفسیر یا ترجمہ ارشاد فرما دیں۔ اچھا، طلاق کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے ہے یہ کہ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ بعض صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ پوری تفسیر تو میں اس وقت نہیں بیان کروں جب تک حدیث میرے سامنے نہیں ہوگی یا دیکھ کر کے۔ بعض صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو مغلظہ نہیں ہوتی۔ مثلا حضرت رکانہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے 3 طلاق کا، آپ جانتے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، تو حضور نے فرمایا کہ اسے رجوع کر لو۔ اب بحث یہ چلی کہ 3 طلاق ایک وقت میں 3 نہیں ہوتی۔ جو بحث ہے اصل وہ یہ ہے کہ ایک آن میں ایک محفل میں 3 طلاق 3 نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر اس لیے ہم حنفیوں میں بلکہ چاروں ائمہ میں اور اہل حدیث میں اختلاف، اس لیے کہ یہ مسلم ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، چاروں کے نزدیک امام کے۔ اہل حدیث مکتب فکر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک محفل میں 3 طلاق 3 نہیں ہوتی۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ حضرت رکانہ جو ہیں انہوں نے جس بیوی کو طلاق تھی وہ ان کی بیوی تھی غیر مدخولہ، جس کے ساتھ خلوت نہ ہو، اور ایسی خاتون کے جس کے ساتھ خلوت نہ ہو اس کو اگر آپ نے ایک طلاق دی، یعنی اگر یوں طلاق دی کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، بعد میں پھر آپ نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، پہلے والی پڑھی اور بعد والی نہیں پڑھی، 2۔ اس لیے کہ غیر مدخولہ خاتون کو ایک پہلی طلاقی سے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو گئی، جب اس کے نکاح سے باہر ہو گئی اب دوسری طلاق اس کو نہیں پڑی جو بعد والی ہے۔ آج بھی اگر کوئی جس نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور اس کو علیحدہ علیحدہ طلاق دے، پہلے ایک دے بعد میں دوسری تیسری، تو بعد والی 2 نہیں پڑھیں گی۔ ایک بات یہ، اور دوسری یہ ہے کہ اگر اس نے ایک ہی لفظ میں 3 طلاق کہہ دی تو ایسی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ جو صحابہ کرام کے دور کی بات ہے، عموماً عرف میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ قدغن لگائی، تو کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے؟ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ ایک طلاق تو دیتے تھے مگر 2 سے اس کی تکرار کرتے تھے کہ میں تجھے طلاق دی، طلاق طلاق۔ اب چونکہ قانون یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں ممانعت تھی کہ کوئی آدمی ایک وقت میں 3 طلاق نہیں دے گا، جب اس کی ممانعت تھی کہ کوئی 3 طلاق نہیں دے اور منع بھی کیا گیا، ناپسند بھی کیا گیا، تو وہ ایک تو طلاق دیتے، دوسرا یہ کہ دوسری 2 طلاق سے ان کی مراد تاکید ہوتی۔ جیسے اردو میں سمجھاؤں، میں پانی پیوں گا، پانی پانی، ظاہر ہے 3 مرتبے تو پانی نہیں پیوں گا۔ میں صدر جا رہا ہوں، صدر صدر، 3 مرتبے تو نہیں جاؤں۔ کہ ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس میں لوگوں نے گنجائش نکالنی شروع کر دی، 3 طلاق دی اور کہا 2 سے ہماری تاکید مراد تھی، تو اب قانون بن گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ یہ کہ جو اب 3 طلاق دے گا 3 ہی مانی جائے گی۔ اب ہمارے یہاں بہت عجیب ہے کہ لوگ نکاح تو ہم سے پڑھواتے اور خدا نہ خواستہ 1000 مرتبے کوئی طلاق ہو جائے تو طلاق کا مسئلہ اہل حدیث سے پوچھتے ہیں، اور کئی گھر ایسے آباد ہیں جس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو، لیکن اگر اس میں مزید کوئی چیز چاہیے تو آپ مجھے حدیث کا متن دے دیں تو میں اس کو پوری شرح علامہ ابن حجر یا امام بدر الدین اس سے آپ کو مزید اس میں وضاحت کر دوں گا کہ اور اس سے مراد کیا ہو سکتا۔